بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 166 ہے، جس کا عنوان ہے باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ینام۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی، اور آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی جانب۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ وابو قریب قال حدثنا ابو معاویہ قال حدثنا الاعمش عن عمرو بن مرہ عن ابی عبیدۃ عن ابی موسیٰ قال قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخمس کلمات فقال ان اللہ عز وجل لا ینام ولا ينبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور وفي رواية أبي بكر النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وفي رواية أبي بكر عن الأعمش ولم يقل حدثنا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے درمیان کھڑے ہو کر 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں اور نہ ہی سونا اس کی شان کے مناسب ہے، جھکاتا ہے ترازو کو اور اونچا کرتا ہے، رات کے اعمال دن کے اعمال سے قبل اور دن کے اعمال رات کے اعمال سے قبل اس کی جانب اٹھائے جاتے ہیں، اس کا حجاب نور ہے۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ کی روایت میں یہ ہے کہ اس کا پردہ اور حجاب آگ ہے، اور اگر وہ اس حجاب کو ہٹا دے تو اس کی وجہ کریم کی شعائیں حد نظر تک مخلوق کو جلا کر بھسم کر دیں۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ ابو قریب محمد بن علاء الحمدانی الکوفی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں ابو معاویہ محمد بن خازم الضریر الکوفی ثقۃ، تیسرے ہیں عمرو بن مرہ بن عبداللہ بن طارق بن حارث ثقۃ عابد، اور چوتھے ہیں ابو عبیدہ بن عبداللہ بن مسعود الحذلی ثقۃ، اور 5ویں ہیں حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس بن سلیم بن حزار الاشعری الصحابی رضی اللہ عنہ۔ 50 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ بقیہ 2 حضرات کا تذکرہ قریب میں گزر چکا ہے۔ یہاں اس اسناد کے لطائف کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سیاستہ کے رجال ہیں، اور یہ اول تاخر کوفی راویوں کے تسلسل پر مشتمل ہے، اور اس میں ابو قریب امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ ان 9 حضرات میں سے ایک ہیں جن سے اصحاب 6 بغیر کسی واسطے کی روایت کرتے ہیں، اور اس میں 3 تابعین کا تذکرہ ہے۔ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے روایت کر رہے ہیں، اعمش عمرو سے اور وہ ابو عبیدہ سے، اور یہ تینوں حضرات تابعین میں سے ہیں۔ اور اس میں ابو معاویہ کا تذکرہ ہے جو امام اعمش کی احادیث کو سب سے زیادہ یاد رکھنے والے تھے، اور اس میں ابو عبیدہ کا تذکرہ ہے، یہ اپنی کنیت کے ساتھ مشہور ہیں، اور صحیح روایت یہ ہے کہ ان کا نام بھی یہی تھا۔ اور اس میں جو صحابی ہے وہ صاحب فضیلت ہستی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کو حاکم بنایا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بنایا۔ صفین کی جنگ میں حاکمین میں سے یہ ایک تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان کی قرات کی تعریف فرمائی تھی اور ارشاد فرمایا تھا کہ لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، اے ابو موسیٰ آپ کو آل داؤد کے سروں میں سے ایک سر دیا گیا ہے۔ ولا ينبغي له ان ينام، اللہ تعالیٰ کے لیے نیند کا تصور محال ہے، کیونکہ نیند عقل پر غلبہ اور احساس کے زوال کا نام ہے، اور اللہ تعالیٰ ان تمام جسمانی اور عقلی کمزوریوں سے پاک ہیں۔ یخفض القسط ویرفعہ، اس سے مراد یا تو اعمال کا وزن ہے جو بندوں کے اعمال کے مطابق کم یا زیادہ ہوتا ہے، یا رزق کی تقسیم ہے جسے اللہ تعالیٰ تنگ یا کشادہ فرماتے ہیں۔ یرفع الیہ عمل اللیل، اس کا مطلب ہے کہ رات کے اعمال دن سے پہلے اور دن کے اعمال رات سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حجابہ النور کے تحت بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا حجاب جسمانی نہیں بلکہ نور یا نار کی صورت میں ایک مانع ہے جو اپنی چمک کی وجہ سے اس کی ذات کے ادراک سے روکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم اور مادی صفات سے منزہ ہیں۔ لأحرقت سبحات وجہہ سے مراد اللہ تعالیٰ کا نور جلال اور جمال ہے
جو اتنا شدید ہے کہ اگر اس کے دیدار میں حجاب نہ ہو تو تمام مخلوقات جل کر فنا ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کا بصر تمام مخلوقات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اس کا حجاب عام جسمانی پردوں کی طرح نہیں، بلکہ اس کی عظمت، کبریائی اور نورانی تجلیات کا پردہ ہے، جو عقلوں کو حیران، آنکھوں کو خیرہ اور بصیرتوں کو مبہوت کر دیتا ہے۔ اگر یہ حجاب اٹھا لیا جائے اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات اور ذات کے ساتھ ظاہر ہو جائے تو کوئی مخلوق باقی نہ رہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کے مطابق حجاب کی اصطلاح میں صوفیہ کے نزدیک سب سے بڑا حجاب انسان کا اپنا نفس اور اس کی خواہشات ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا حجاب نور ہے جو اگر اٹھا لیا جائے تو اس کی جلال کی شدت سے تمام مخلوقات جل جائیں۔ بندے کے لیے اصل رکاوٹ اس کا نفس اور اس کی ظلمت ہے، اور جب یہ حجاب دور ہو جائے تو بندہ اللہ تک پہنچ جاتا ہے۔ صوفیہ کے نزدیک وصول اسی حجاب کے زوال کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نورانی حجاب اس دنیا میں کسی بشر کے لیے قابل کشف نہیں، اور اللہ نے کبھی کسی بشر سے بغیر پردے کے کلام نہیں کیا۔ نفس کا حجاب بندے کو مقام احسان اور حقیقت ایمان سے روکتا ہے، جبکہ نورانی حجاب بندے کو ان مقامات تک پہنچنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس اقتباس میں امام مسلم رحمہ اللہ کی روایت میں احتیاط، دیانت اور علمی دقت کو واضح کیا گیا ہے۔ انہوں نے دو راویوں ابو قریب اور ابو بکر کی مختلف تعمیرات حدثنا اور عن کو الگ الگ ذکر کیا تاکہ روایت میں کوئی ابہام نہ رہے۔ اس سے دو فوائد حاصل ہوئے کہ حدثنا کا استعمال علماء کے اجماع کے مطابق اتصال کی علامت ہے، جبکہ عن میں اختلاف ہے، اگرچہ اکثر علماء اسے بھی متصل مانتے ہیں بشرطے کہ راوی مدلس نہ ہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس فرق کو واضح کیا۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر صرف ایک تعبیر پر اکتفا کیا جاتا تو یا تو روایت کی قوت کم ہو جاتی یا کسی راوی کی بات میں زیادتی ہو جاتی، جو کہ علمی امانت کے خلاف ہے۔ دن اور رات کے اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مخصوص اوقات میں پیش کیے جاتے ہیں۔ دن کے اعمال رات کے آغاز میں اور رات کے اعمال دن کے آغاز میں فرشتے لے کر جاتے ہیں، یعنی جب دن ختم ہوتا ہے تو اس کے اعمال رات کے شروع میں اٹھائے جاتے ہیں، اور جب رات ختم ہوتی ہے تو اس کے اعمال دن کے شروع میں پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ عمل فرشتوں کے ذریعے انجام پاتا ہے جو انسانوں کے اعمال کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی کتابوں کے اندر ذکر کیا ہے، جس کی تفصیلات یہاں موجود ہیں۔ اس عبارت میں چند اہم اعتقادی اور معرفتی فوائد بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر نیند طاری ہونا محال ہے کیونکہ یہ نقص ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر نقص سے پاک ہے۔ وہ جسے چاہے عزت دیتا ہے، جسے چاہے ذلت، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے تو عز من تشاء و تذل من تشاء۔ اعمال صالحہ دن اور رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، جیسے کہ سورہ فاطر میں اس کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نورانی حجاب ہے جو مخلوق کو اس کی عظمت سے محفوظ رکھتا ہے، ورنہ سب جل جائیں۔ مزید اس میں جہمیہ فرقے کے انکار صفات کا رد بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ، بصارت، عدل کا بلند ہونا اس جیسی صفات ثابت ہیں، مگر ان کا مفہوم اللہ کے شان کے مطابق ہے۔ اس اقتباس کا خلاصہ یہ ہے کہ امام عثمان بن سعید دارمی نے وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے کی تجلیات اتنی شدید ہیں کہ اگر دنیا میں ظاہر ہو جائیں تو تمام مخلوق جل کر خاکستر ہو جائے، کیونکہ دنیا کے مخلوق فنا کے لیے پیدا کی گئی ہے اور وہ نور بقا کو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مخلوق کی آنکھوں اور جسموں کو بقا کے مطابق بنا دے گا، جس سے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کو دیکھنے کی طاقت رکھیں گے بغیر جلنے کے۔ اسی طرح جہنمیوں کے جسم بھی بقا کے مطابق ہوں گے، جو شدید ترین عذاب کو برداشت کریں گے بغیر فنا کے۔ یہ سب اللہ کی قدرت اور حکمت کا مظہر ہے، اور دنیا کی مخلوق اس نور کو برداشت نہیں کر سکتی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں اللہ کی تجلی ظاہر ہو جائے تو آنکھیں اسے برداشت نہ کر سکیں۔ وبی قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم قال حدثنا جریر عن الاعمش بهذا الاسناد قال قام فينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم باربع کلمات ثم ذکر بمثل حدیث ابی معاویہ ولم یذکر من خلقه وقال حجابه النور۔ اس اسناد کے رجال تین ہیں۔ پہلے ہیں اسحاق بن ابراہیم ابن راہوے ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں جریر بن عبد الحمید بن قرۃ الضبی ثقۃ،
اور امام اعمش کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ وبی قال حدثنا محمد بن مسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه ويرفع إليه عمل النهار بالليل وعمل الليل بالنهار۔ ترجمہ واضح ہے۔ اس اسناد کے رجال 7 ہیں۔ پہلے ہیں محمد ابن مسنہ ابو موسیٰ العنزی، دوسرے ہیں ابن بشار جن کا نام ہے محمد بن بشار بندار، تیسرے ہیں محمد بن جعفر غندر کے نام سے جو معروف تھے، اور چوتھے ہیں شعبہ بن حجاج الامام، اور بقیہ حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں ہو چکا ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ یہی سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔